اچھے دوست، انڈیا آنے کی تمنا لے کے لگ رہا ہے دنیا سے چلے جائیں گے ہم. جنت میں اللہ سے بولوں گا اللہ تھوڑا سا انڈیا ہی دکھا دے، اللہ جنت میں لے جائے، ہمارے اعمال اس قابل ہوں. نظر آ رہی ہے. ہاں جی مفتی صاحب، بہت بہت محبتیں آپ کے لیے انڈیا سے، بڑی نوازش. مودی سے بولو یار ہمیں ویزا دلا دے انڈیا کا، بہت دل چاہتا ہے انڈیا آنے کا. نفرتیں ختم کرو، اس سے بولو بھائی دوستی بوستی لگاؤ یار، یہ دور جنگوں کا نہیں ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب، سوال: کان میں انفیکشن کی وجہ سے پائی جانے والی، ایک منٹ میں سوال روکوں ذرا اس کو. کان میں انفیکشن کی وجہ سے پائی جانے والی تکلیف ہوتی ہے کیا غسل اور وضو میں کان میں روئی رکھ کر اسے گیلا کیے بغیر غسل ہو جائے گا؟ اگر پانی کان میں ڈالنے سے کان کو نقصان ہوتا ہے تو پھر ہو جائے گا. مفتی صاحب، سٹی سے باہر نکلنے کا اندازہ کیسے ہوگا مسافر بننے کے لیے؟ آج کا جو سٹی کا نام ہے جیسے سکھر سے روہڑی، نہیں نام چینج ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ جب آپ جیسے سکھر سے روہڑی جا رہے ہیں تو سکھر کی آبادی جب بالکل ختم ہو جائے، آپ کو 100% یقین ہو، شک سے آبادی ختم نہیں ہوتی، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ 100% یقین ہونا چاہیے کہ جی یہ شہر کی آبادی ختم ہو گئی ہے. کیونکہ فقہ کا قاعدہ الیقین لا یزول بالشک، شہر میں داخل ہونے کا آپ کو یقین تھا تو جب تک نکلنے کا یقین نہیں ہوگا آپ مسافر رہیں گے. البتہ واپسی پہ معاملہ الٹا ہے، آپ مسافر تھے، جب تک یقین نہیں ہوگا کہ میں شہر میں داخل ہو گیا ہوں اس وقت تک آپ مسافر ہی رہیں گے. مفتی صاحب، سٹی سے نکلنے کا یہ ہو گیا بھائی، کان میں یہ بھی ہو گیا یار، ایک منٹ میں ذرا یہ. مفتی صاحب، اے آئی ویڈیو بنانا کیسا ہے؟ میری 2 اے آئی ویڈیو سے لوگ بہت دھوکہ کھا رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. ایک میں نے مخلط خوشبو کے بارے میں جو میری ویڈیو چل رہی ہے وہ میری نہیں ہے، ادھر میں سعودی عرب آیا ہوا ہوں، ہر شخص مخلط ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے مفتی صاحب ہم نے آپ کا بیان سن کے مخلط خریدی. میں نے کہا میں نے تو مخلط کبھی دیکھی بھی نہیں ہوتی کیا ہے، نہ میں نے کبھی لگائی زندگی میں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ نے اتنا پروموٹ کیا مخلط کو. میں نے کہا خدا کی قسم میں نے مخلط کا مجھے نہیں پتا بالکل بھی، نہ میں نے پروموٹ کیا اس کو، کسی نے اے آئی سے اپنا منجن بیچا ہے اے آئی کے ذریعے، میرا کوئی مخلط سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں نے مخلط کبھی دیکھی ہے، شاید کہیں ڈبی بھی دور سے دیکھ لی ہو، نہ میں نے کبھی لگائی ہے، نہ مجھے اس کی خوشبو کا پتہ ہے کیسی ہے. تو یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہیں. اسی طرح کوئی پروسٹیٹ غدود کی اور مردانہ قوت کی دوائیں بھی میرے نام سے بک رہی ہے. میں یہ کام نہیں کرتا، نہ مردانہ قوت کی دوائیں بیچتا ہوں، نہ میں کوئی اور منجن بیچتا ہوں. تو اس لیے یہ ان لوگوں سے ہوشیار رہیں، یہ اے آئی کے ذریعے اپنا منجن بیچتے ہیں. اور پھر اتنے لوگ ابھی مکہ میں مجھے حرم میں ملے اور ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ کی وجہ سے ہم نے مخلط کا استعمال شروع کر دیا. وہ مخلط والے نے اپنا منجن بیچ دیا، مزے اڑا لیا، وہ لاکھوں کروڑ پتی بن گیا ہوگا. تو اس لیے اس طرح کے منجنوں سے آپ ہوشیار رہیں، اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے وہ. اچھا بھائی اب کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ السلام علیکم، میں جاوید اقبال خان کانپور سے. آپ سے بات کرنے کے بعد میں نے داڑھی رکھ لیا لاسٹ 6 سال سے، آپ سے پھر بات کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بھائی جاوید خان، دل سے دعا ہے آپ کے لیے. داڑھی رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تمام پیغمبروں کی سنت، تمام صحابہ، تابعین، محدثین سب کی سنت ہے اور سب کا حکم ہے، صرف سنت نہیں ہے. اور داڑھی رکھنے سے انسان بہت سارے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ استقامت عطا فرمائے. آپ کا کیس فائر میں کیا کہنا ہے؟ یہ ہیں جی فہد نعمانی. بات کریں گے انشاءاللہ اس پہ. مفتی صاحب شہر سے باہر نکلنے کا اندازہ کیسا ہوگا؟ بھی بتایا. میری آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ بتائیے ذرا، آپ لائیو جا کے دیکھیں آواز آ رہی ہے نا میری؟ ایم ٹی ایم اسپیچز پہ لائیو جائیں، ہمارے انڈین دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، آواز آ رہی ہے نا میری؟ ایم ٹی ایم اسپیچز پہ جائیں آپ. ہاں آ رہی بالکل آ رہی ہے. کیا یہ سچ ہے کہ اپنے مفتی صاحب کیا لکھا ہوا ہے؟ پگل اور بغل کو پگل لکھا ہوا ہے، اور زیر ناف کے علاوہ جسم کے بال کاٹ سکتے ہیں. دیکھیں جو انڈر آرم بال ہیں یا زیر ناف بال ہیں وہ کاٹنا تو ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں کم کرنے کا بھی حکم دیا، داڑھی بڑھانے کا حکم دیا. باقی بال آپ کے اختیار ہیں، آپ کاٹیں نہ کاٹیں آپ کی مرضی ہے. لیکن کچھ آج کل کچھ مرد ایسے ہیں جو گے ہیں اور وہ اس لیے جسم کے بال کاٹتے ہیں تاکہ دیکھنے میں عورت نظر آئے. یہ نیت اگر کسی کی ہو تو پھر بالکل حرام ہے. آدمی ہے تو آدمی بننے کی کوشش کریں. مفتی صاحب ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق واجب ہیں یا 6؟ اور سلام کا جواب اور چھینک کا جواب دینا ہے تو وہ کتنی آواز سے دینا چاہیے؟ دیکھیے مسلمان کے مسلمان پر بہت سارے حقوق ہیں. یہ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. تو جن لوگوں کو بھی علم حدیث سے ذرا سا بھی شغف ہے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جب حدیث میں کہا جاتا ہے کہ 5 یا 6 تو اس سے مراد وہ عدد مراد نہیں ہوتا. تبھی ایک اہل حدیث عالم سے میری بات چیت ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا ثواب میت تک پہنچتا ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ حدیث میں جب 3 کا عدد ہے تو اس کا مطلب 3 نہیں ہوتا،
اس وقت مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 3 چیزیں بھی بتائی جا رہی ہیں، ایسے بہت سارے حقوق ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 5 چیزوں کا تذکرہ کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 5 ہی حقوق ہیں، حقوق کی فہرست بہت زیادہ ہے۔ تو حدیث میں جب کسی عدد پر تنصیص ہوتی ہے تو اس سے وہ مخصوص عدد مراد نہیں ہوتا، وہ صرف یاد کرانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان چھینک کا جواب زور سے دینا چاہیے، اگر وہ الحمدللہ کہے، کسی شخص کو چھینک آئی ہے وہ جواب میں کہے الحمدللہ، تو پھر آپ جواب میں کہیں یرحمک اللہ۔ اگر اس کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو پھر یرحمک اللہ کہنے کا حکم نہیں۔ اچھا بھائی، کیا یہ سچ ہے کہ اللہ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ ہم نے تمام اہل حدیث علماء سے سنا ہے کہ ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں۔ میرے علم میں نہیں ہے، حدیث تو مشہور ہے لیکن سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے، میں دوبارہ تحقیق کر لوں گا۔ اگر اہل حدیث علماء کہہ رہے ہیں کہ اس کی صحیح حدیث موجود نہیں ہے تو ہو سکتا ہے واقعی موجود نہ ہو، تحقیق کے بعد کہہ رہے ہوں، لیکن میں دوبارہ تحقیق کر لوں گا۔ البتہ اس مضمون کی حدیثیں بہرحال ثابت ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ 70 کے اللہ ہزاروں ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تقدیر کا قلم بنایا نا، حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، تو اس میں لکھا سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پہ غالب رہے گی۔ وہو الغفور الودود، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے اور بے پناہ محبت کرنے والا ہے۔ تو اللہ جب ودود ہوگا تو وہ ماں سے ہزاروں گنا زیادہ ہوگا۔ باقی یہ جو توجہ دلائی آپ نے یہ حدیث، تو میں اس کی تحقیق کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے حدیث حضرات صحیح کہہ رہے ہوں جن سے آپ نے سنا ہے۔ میرے بھائی کہتے ہیں کہ جی میں میوات سے ہوں، منان خان 786، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ کے میوات سے ہونے کے۔ سر بیک پینز، نماز پوری کھڑے ہو کر پکڑ اونلی، رکوع سجدہ چیئر پہ کرنے کتنی ثواب یا فضیلت ملتی ہے؟ بڑا توڑ کے سوال پوچھا ہے۔ کمر میں درد ہے تو مجبوری میں بھائی بیٹھ کے ہی نماز پڑھیں گے تو پھر پورا ثواب ملے گا، مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے۔ اچھا بھائی یار، پہلے میں ٹائم تو دیکھ لوں، ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 2:42 ہو رہے ہیں، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے 3:15 پہ انشاءاللہ۔ کیا سوال آنا رک گئے ہیں کیا آپ نے یہ کیا لکھا ہوا ہے یار؟ کیا آپ نے پریکٹیکلی نماز کا طریقہ بتایا ہے یوٹیوب پر؟ پورا طریقہ A to Z تو نہیں بتایا، انشاءاللہ بتاؤں گا۔ کیا آپ یہ ہو گیا، آ رہے ہیں سوال، آ رہے ہیں۔ اب میں ذرا نیچے سے سوال کو گچی سے پکڑنا شروع کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب امام نیت کیسے کرے؟ بس دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کیوں امام مصلی پہ کھڑے ہو کر کیا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے مصلی پہ؟ اگر ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو دل میں ارادہ کر لے میں ظہر پڑھ رہا ہوں، عصر پڑھ رہا ہے تو دل میں ارادہ کر لے میں عصر پڑھ رہا ہوں۔ یہ نیت کے بارے میں بھی لوگ بہت زیادہ وہمی ہو جاتے ہیں۔ پرسوں ایک وہمی سے واسطہ پڑا، وہ آدھا گھنٹہ نیت کرتا ہے، تو اللہ بچائے وہم کی بیماری سے۔ مفتی صاحب مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ایرانی لیڈر سے ملاقات کی تو لوگ ان کو برا کہتے ہیں۔ کسی بھی لیڈر سے کسی بھی ٹائم پہ ملاقات کرنے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے۔ باقی انہوں نے باتیں کیا کی مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیل معلوم نہیں ہے۔ ایک اہل حدیث عالم کے بارے میں میرا کلپ چل رہا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے مل کر آئے ہیں، تو میں نے ان سے کہا، میں نے اس پہ بیان دیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنا برا نہیں ہے، وہ بات کیا کی ہے وہاں جا کے، تو اگر غلط بات کی ہے تو پھر بری ہے، اگر کسی بری چیز میں اس کو فیور کیا ہے تو ناجائز حرام ہے، اور اچھی چیز میں فیور کیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اس لیے مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے پھر اس پہ ڈیٹیل بتائی ہے کہ وہ یوں گئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ میں تو ایک جنرلی ایک اصول بیان کیا ہے کہ کسی سے بھی کسی بھی ٹائم پہ ملنے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے۔ باقی اگر کوئی غلط کرے گا تو ظاہر ہے وہ جواب دے، پھر وہ عوام کا اعتراض بھی بنتا ہے۔ مجھے اس دورے کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، اس لیے میں بری ذمہ ہوں اس سے۔ مفتی صاحب کیا مالکی امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ وہ ایک سلام سے نماز مکمل کرتے ہیں؟ بالکل جائز ہے، چاروں امام برحق ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان چاروں ائمہ کو فالو کرنے والے ایک دوسرے کے پیچھے ہمیشہ سے نماز پڑھتے آئے ہیں، تو سب مسلمان ہیں بھائی، نماز ہو سکتی ہے۔ جو بھی اہل سنت والجماعت ہے اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ مفتی صاحب اسلامک بینک کا اسٹاک خریدنا اسلامی بینک میں کام کرنا حرام ہے یا حلال ہے؟ حلال ہے، جائز ہے۔ مفتی صاحب وہ واجب حقوق بتا دیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں تاکہ گناہ سے بچا جا سکے۔ بہت سارے حقوق ہیں جن میں 5 کو نبی نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس کے ساتھ جنازے میں جانا، اس کی چھینک کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا، اور بیمار ہو تو عیادت کرنا۔ ایک میرے ذہن سے نکل گیا ہے، میں انشاءاللہ دیکھ کے بتا دوں گا۔ مفتی صاحب یہ تو بتا دیا یار، بغل کے بالوں کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔ میں قاری صاحب حفظ میں بچوں کو مارتے ہیں، ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔
قاری صاحب کے لیے بچوں کو مارنا تو دور کی بات، بچے کو ہاتھ لگانا بھی اس زمانے میں جائز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جب بچہ قاری کے حوالے کریں، کیمرے لگائیں اور بولیں اس بچے نے چاہے یہ سبق یاد کرے یا نہ کرے، آپ کو ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، انسان کے بچے بن جاؤ۔ باقی قاری صاحب کا احترام کریں، وہ آپ کے بچوں کے استاذ ہیں، بچوں کو بھی سکھائیں کہ اپنے ٹیچروں کا احترام کریں، لیکن ہاتھ لگانے کی اس زمانے میں، اس زمانے کی قید میں لگا رہا ہوں، اس زمانے میں بحث میں نہ پڑیں کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، بس اس زمانے میں ناجائز ہے، ختم۔ ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، یہ فساد کا دور ہے بھائی۔ نہ اسکولوں میں ٹیچروں کو اجازت ہے، صرف قاریوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، اسکول میں ٹیچر کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ بچے کو ہاتھ لگائے، نہ مدرسے میں استاذ کو اجازت، نہ صرف سر پہ ہاتھ رکھنے کی اجازت، بس ایسے، دیٹس آل۔ مفتی صاحب کھانا بناتے وقت قرآن کریم کی تلاوت موبائل میں سن سکتے ہیں؟ مجھے تو یہ عمل اچھا نہیں لگتا، البتہ کوئی حافظ اگر قرآن یاد کرنا چاہتا ہے اس نیت سے تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح قرآن لگا کے کاموں میں مشغول رہنا جائز ہے، بہرحال بہتر نہیں معلوم۔ مفتی صاحب یہ بتائیے ولیمہ کب تک کر سکتے ہیں؟ سنت تو 3 دن ہے بھائی، 3 دن کے اندر اندر، رخصتی کے بعد 3 دن کے اندر ولیمہ کر لیں۔ مفتی صاحب گائے کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، لیکن ہندوستان میں گائے پر پابندی ہے تو اپنے آپ کو آزمائشوں میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ بھینس کی کر لیں، بکرے کی کر لیں، اپنے آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر وہاں کے لوگ ناپسند کر رہے ہیں اور اس سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو پھر انڈیا میں رہتے ہوئے گائے کی عقیقہ یا قربانی نہ کریں، اپنے آپ کو مصیبتوں میں مت ڈالیں۔ بھینس ہے نا، اور پتہ ہے آپ کو گائے کا دودھ زیادہ بہتر ہے صحت کے لیے اور بھینس کا گوشت زیادہ بہتر ہے۔ حکیم لوگ کہتے ہیں، ہمیشہ سے ہم بچپن سے حکیموں سے سنتے آئے ہیں، گوشت کھاؤ کٹے کا، بھینس کا، دودھ پیو گائے کا، مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ ایسے ہی ہے نا؟ یہ میرے ساتھ سامنے انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جن کے گھر میں ہوں یہ بھی انڈیا والوں کا بھائی، جدہ میں انڈیا والوں کے پاس ہی آتا ہوں اکثر میں۔ یہاں ہندو بھی آتے ہیں ملنے کے لیے، مسلم بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہاں بہت اچھا ماحول ہے۔ جتنے مسلم کنٹریز ہیں نا، خدا کی قسم انہوں نے اقلیتوں کو، جو مائنورٹی میں مذہب والے لوگ ہیں، ان کو اتنی زبردست آزادی دی ہے۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں پوری دنیا میں غلط پروپیگنڈا ہے۔ میں نے انڈیا میں پاکستان میں ولاگ بنایا تھا نا کہ مندر میں آپ دیکھو کس طرح کھلے ہیں اور لوگ یہاں کتنا مندر میں بھی جا رہے ہیں، چرچ میں بھی جا رہے ہیں۔ پاکستان میں مذہبی آزادی بہت ہے، سعودی عرب میں بھی ہے، یہاں پر ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، کوئی کسی کو نہیں ٹوکتا۔ تو مسلم کنٹریز آپ کو جتنے بھی ملیں گے اس میں آپ کو سب کا بڑا دل نظر آئے گا اور ایک دوسرے کا احترام نظر آئے گا۔ اچھا بھائی مفتی صاحب، ہمارے شہر میں جھوٹے مہدی اور جھوٹے عیسیٰ کا فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، دعا فرمائیے اللہ ان کو ہدایت دے۔ بس مہدی کے نام پہ ہر 4 دن کے بعد کوئی نہ کوئی دریافت ہوا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب اسلام آباد کے ایک مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، ایک منٹ ان کا چینل اوپر جا رہا ہے، ہاں پڑھ رہا ہوں، میں ایسے کون سے اعمال کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا بہت کام لے لے؟ سب سے بہتر عمل، پہلے تو گناہوں کو چھوڑیں، نمبر 2 دعائیں بہت مانگے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی خدمت لے۔ 5 چیزوں کے ساتھ دعا مانگا کر، اے اللہ اخلاص کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور دینی جذبے کے ساتھ مجھ سے دین کی خوب خدمت لے لے۔ یہ دعائیں لازمی کرنی چاہیے۔ اپنے دیش سے محبت کرنا، یہ حدیث ہے، حدیث سے صراحتاً ثابت نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم ثابت ہے۔ انسان جس جگہ پہ رہتا ہے اس جگہ سے اس کو محبت ہوتی ہے خود بخود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو چھوڑا ہے تو آپ غمزدہ تھے کیونکہ مکہ آپ کا وطن تھا۔ انسان کو اپنی مٹی سے محبت ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے۔ اچھا بھائی تقلید بولو پلیز، کیا مطلب تقلید؟ بول دیا تقلید۔ اپنے دیش سے محبت، اگر امام صاحب قنوت نازلہ پڑھ رہے ہوں تو اس میں ہاتھ اٹھانا جائز ہے؟ ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے، اور احناف کے نزدیک بہتر ہے کہ ہاتھ باندھ لیں۔ جب امام قنوت نازلہ پڑھ رہا ہوں نا تو ایسے کر کے ناف پہ جیسے ہاتھ باندھنے کا ہمارا طریقہ ہے اس طرح سے ہاتھ باندھ لیا جائے، یہ بہتر ہے۔ کچھ ائمہ اس کے بھی قائل ہیں ہاتھ اٹھا لیا جائے، دونوں جائز ہیں، لیکن ہمارے نزدیک افضل یہ ہے کہ جب امام قنوت نازلہ پڑھے تو ہاتھ باندھ لیا جائے، کیونکہ وہ قیام جس میں لمبا ذکر ہو اس میں ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ نبی قیام میں ہاتھ باندھا کرتے تھے نا، کیونکہ لمبا قیام ہوتا تھا، سورہ فاتحہ بھی ہوتی تھی اور تلاوت بھی ہوتی تھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے قیام جب لمبا ہوگا تو اس میں ہاتھ باندھے جائیں گے، اور رکوع سے سجدے میں جانے کے درمیان تھوڑی دیر کا قیام ہوتا ہے تو اس لیے اس میں ہاتھ نہیں باندھے جاتے۔ وہ قیام اگر قومے والا قیام لمبا ہو جائے تو پھر اس میں ہاتھ باندھ لینا چاہیے۔ اچھا بھائی میں عمرے پر گیا تھا، میں نے عمرے سے پہلے ناخن کاٹنا میں بھول گیا، بٹ میں نے بعد میں دم دیا تھا، کیا عمرہ ہو گیا؟ اور بھائی احرام میں ناخن کاٹیں گے تو دم ہوگا، سزا ہوگی۔ احرام سے پہلے ناخن کاٹ لیے تو کچھ نہیں ہوتا، اس سے آپ کا سوال واضح نہیں ہے۔ مفتی صاحب 16 سال ہے اور نکاح کرنا ہے،
16 سال کی عمر ہو گئی ہے اور نکاح کرنا ہے، کمانا شروع کر دو تو رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، ورنہ صرف فرشتے آئیں گے۔ عبد الرحمن سورت سے میں نے عالمیت اور افتاء کا کورس مکمل کیا ہے، اب میرے لیے آئندہ کے لیے دعا کریں۔ دل سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں خوب ترقی عطا فرمائے، دینی خدمت لے آپ سے۔ سر میرا نام لو، یہ کیا لکھا بھائی؟ سہران پلیز کشمیر سے، جی اللہ آپ کو خوش رکھے۔ مفتی صاحب، حرمین اور پورے سعودی عرب میں رمضان کے آخری عشرے میں تہجد کی نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے، تو کیا ہم بھی کر سکتے ہیں؟ حرمین میں آج کل 10 تراویح ہو رہی ہے، تو آپ تہجد میں پڑھ لیا کریں، کیونکہ حضرت عمر سے 20 رکعت سے زیادہ جماعت سے ثابت نہیں ہے رمضان کے آخری عشرے میں، اور تراویح خلفۂ راشدین کی سنت ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے وہی کام کیا جو نبی کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا انہوں نے، گو کہ ہم تک صحیح سند سے نہیں پہنچی وہ حدیث، لیکن حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے۔ امام حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس 20 رکعت تراویح کی سنت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ امام حنیفہ نے فرمایا کہ ما رأیت عمر مبتدعا، میں عمر بن خطاب کو بدعتی نہیں سمجھتا، تو اس لیے 10 رکعت آپ امام کے پیچھے پڑھیں، پھر آخری میں قیام اللیل جو یہاں ہوتا ہے اس میں بھی 8 رکعت پڑھ لیں، تو یہ 18 رکعتیں ہو جائیں گی، تراویح ہی کہلائے گی یہ، اور 2 رکعت اضافی پڑھ لیں تو پوری 20 رکعت ہو جائے گی اس طریقے سے۔ اچھا بھائی، مفتی صاحب عید کے موقع پر جو نئے نوٹ زیادہ، یہ جائز نہیں ہے بھائی، عید کے موقع پہ جو پرانے نوٹ دے کے نئے نوٹ کم لیتے ہیں، یہ سود ہے۔ مفتی رشید احمد سیرت پر اپنے چینل پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو پروموٹ کریں۔ جی میں نے پروموٹ کیا ہے، ان کے میں نے کلپ بنا کے اس کو پروموٹ بھی کیا ہے۔ مسائل کی کوئی بہترین کتاب بتا دیں۔ بہشتی زیور ہے، جامع الرشید نے اس کو آسان کر کے چھاپا ہے، تسہیل بہشتی زیور کے نام سے۔ ویسے تو نام اتنا مشکل رکھا ہے کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نام اتنا مشکل ہے بھائی، آسان بہشتی زیور نام رکھنا چاہیے تھا، ایزی بہشتی زیور نام رکھنا چاہیے تھا، خیر تسہیل بہشتی زیور بھی رکھ دیا تو، لیکن اندر سے آسان ہے وہ نام، اگرچہ مشکل ہے لیکن اندر سے آسان ہے، وہ خرید لیں۔ مفتی صاحب میں انڈیا سے ہوں، کیا جاب انٹرویو کے لیے داڑھی کٹانا جائز ہے؟ نہیں، بالکل جائز ہے، ہمت کریں ہمت۔ شیخ اگر ہم اہل حدیث کے پیچھے رمضان میں وطر پڑھیں اور امام 3 رکعت ایک ساتھ پڑھے تو مقتدی کا کیا طریقہ ہوگا؟ آپ باقی نماز ان کے پیچھے پڑھیں، وطر الگ سے پڑھ لیں، وطر میں جماعت کوئی لازم نہیں ہے، وطر اپنے 3 پڑھ لیں۔ البتہ حرم میں اگر آپ تراویح پڑھ رہے ہیں تو پھر حرم کے امام جیسے وطر پڑھائیں انہی کے پیچھے پڑھ لیں، حرم کی فضیلت کے لیے۔ حرم مسلمانوں کا مرکز ہے، وہاں اختلاف کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ باقی وطر جو اہل حدیث جس طرح سے پڑھتے ہیں، میں نے اس پہ وطر پہ پورا ایک پچھلے رمضان میں ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے دلائل کے ساتھ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً یہ ثابت نہیں ہے کہ 2 رکعت کے بعد آپ وطر میں نہ بیٹھیں اور ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے ہوں۔ میرا وطر والا بیان آپ سن سکتے ہیں ریفرنسز کے ساتھ۔ اگر امام مسافر ہو یا بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدی نماز کیسے ادا کریں؟ مقتدی کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، امام اگر مجبوری میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے مقتدی کی نماز ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جب بیمار تھے تو بیٹھ کے نماز پڑھائی، اور سارے صحابہ نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ مفتی صاحب اگر قریب مسجد کو چھوڑ کر دور والی مسجد جانا کیسا ہے؟ میں دور والی مسجد جاتا ہوں نماز پڑھنے، کیونکہ وہاں کے امام کی تلاوت بہت پسند ہے۔ کبھی کبھار چلے جایا کریں، لیکن محلے کی مسجد کا حق زیادہ ہے، اس لیے قریب میں ہی نماز پڑھا کریں، اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرنا پہلے ضروری ہے۔ مفتی صاحب میری آفس سے 150 یا 20 میٹر دوری پر مسجد ہے، جانے کی پوری سہولت ہے، لیکن اس آفس میں اکیلے نماز پڑھ لیتا ہوں تو کیا اس میں گناہ ہوگا؟ جی بالکل گناہ ہوگا، جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں حاضری نہیں دیتے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اتنی سخت وعید، آپ نے لگائی نہیں آگ، لیکن ایک چاہت کا اظہار کیا، اتنی سخت وعید ہے اس پہ، تو اس لیے قریب میں جا کے مسجد میں نماز پڑھا کریں۔ وضو میں ناخن کے نیچے پانی ڈالنا جائز ہے، اور وضو جلدی سے کرنے کا طریقہ بتا دیں، اور عشاء کا وقت کب تک رہتا ہے؟ آدھی رات سے زیادہ عشاء کی نماز میں تاخیر مکروہ ہے، بری بات ہے، البتہ رہتا صبح صادق کے وقت تک ہے عشاء کا وقت۔ باقی یہ کہ ناخنوں کے اندر پانی نہ ڈالیں بھائی، بس دھو لیں اچھی طرح، یہ انگلیاں دھل جاتی ہیں، ایسے ناخن واخن بھی صاف ہو جاتے ہیں، وہمی بن جاتے ہیں لوگ، اندر اندر گھسڑنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہمی نہ بنے۔ کیا قسم کے کفارے والے روزے کے ساتھ شوال کا روزہ ملا سکتے ہیں؟ نہیں ملا سکتے، قسم کے کفارے کا روزہ الگ سے باقاعدہ نیت کر کے کرنا پڑے گا، اس میں شوال کا روزہ شامل نہیں ہوگا۔ اسی طرح منڈے اور تھرسڈے کو رکھنے سے دونوں ثواب مل جائے گا۔ اگر آپ شوال کے 6 روزوں کی نیت کریں، اسی دوران منڈے اور تھرسڈے بھی آ جائے تو پھر اس میں تداخل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور منڈے اور تھرسڈے کا جو روزے کا ثواب تھا وہ بھی آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ اس کی مثال ایسے جو ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں نا، چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں، ان کے جو 3 روزے ہوتے ہیں اس میں بعض دفعہ منڈے اور تھرسڈے بھی خود بخود آ رہا ہوتا ہے،
تو وہ اس میں تداخل ہو جائے گا، لیکن قسم کے کفارے کا الگ سے روزہ رکھنا پڑے گا۔ تداخل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی نیت میں دونوں روزے جمع ہو جائیں گے اس میں۔ اچھا بھائی مفتی صاحب، کیا دیوبندی عامل صحیح ہوتے ہیں؟ نہیں جناب، میں جتنے بیانات کرتا ہوں نا عاملوں کے خلاف، وہ سارے ایک نمبر عاملوں کے خلاف ہوتے ہیں، جن کو لوگ دیوبندی عامل کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سب ٹوپی ڈرامہ۔ اور عاملوں کے بارے میں میرا ایک بیان ابھی بہت زبردست چل رہا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ عامل سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ان میں کچھ نیک ہوتے ہیں لیکن پاگل ہو چکے ہوتے ہیں، عملیات کر کر کے اوپر کی کھوپڑی خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ کی کھوپڑی ٹھیک ہے تو ایسے شخص کے پاس کیوں جا رہے ہو جس کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے؟ باقی زیادہ تر تو دو نمبر ہی ہوتے ہیں، ایک نمبر جو کچھ ہوتے ہیں وہ کھوپڑی نہیں صحیح ہوتی ان کی۔ اگر امام مسافر ہو تو مقتدی نماز کیسے ادا کریں؟ امام مسافر ہو تو مقتدی اپنی نمازیں مکمل کر لے، یعنی اپنی 2 رکعت یا 1 رکعت مکمل کرے، لیکن اس میں سورہ فاتحہ یا کوئی بھی تلاوت نہیں ہوگی، خاموش کھڑے رہیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو آپ امام کے پیچھے 2 رکعت پڑھ رہے ہو اور 2 اضافی پڑھ رہے ہو الگ سے، تو وہ 2 بھی امام کے پیچھے ہی کہلائیں گی، کیونکہ امام کی 2 جو ہیں وہ 4 کے برابر ہی ہوں گی۔ اچھا بھائی، میں میری امی اور بہن کے ساتھ ریاض میں ہوں کیونکہ میرے پاپا یہی رہتے ہیں۔ اب ہمیں کچھ دنوں میں انڈیا واپس جانا ہے، تو کیا میں اپنی امی اور بہن کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ ہم تینوں صرف لیڈیز ہی ہیں۔ بہتر تو یہی ہے بھائی بغیر محرم کے سفر نہ کیا جائے، لیکن اگر مجبوری ہو اور امی بھی ایجڈ ہوں تو گنجائش ہے وہاں بھی کوئی لینے والا موجود ہو، کیونکہ یہ جو سفر میں محرم کے بغیر سفر ہے نا، اس کا مدار، اب میں فقی اصطلاحات استعمال کروں گا، علماء سمجھ جاتے ہیں یہ فقی اصطلاحات۔ سفر میں جو نماز ہے نا، تو نماز میں قصر کا تعلق مشقت حکمیہ پر ہے، حقیقیہ پر نہیں ہے، یعنی سفر ہی مشقت کے قائم مقام ہے۔ لیکن جو پردے اور دیگر احکامات ہیں ان میں سفر میں جو محرم کے بغیر سفر سے منع کیا گیا ہے اس کا تعلق ہے فتنے سے۔ تو جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں بغیر محرم کے سفر جائز نہیں ہوگا، اور جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے اور ضرورت بھی ہے تو ایسے موقع پہ پھر گنجائش ہوگی۔ اگر بڑی عمر کی کوئی خاتون جیسے والدہ بڑی ایجڈ ہیں، میچور ہیں، تو ان کے ساتھ جانے کی ہماری رائے تو یہی ہے کہ گنجائش ہوگی اس زمانے میں، اور کیونکہ محرم کے ساتھ جانے میں ڈبل خرچہ ہوتا ہے، اس کا جانا پھر واپس آنا ٹھیک ٹھاک خرچہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے گنجائش ہے۔ باقی احتیاط اسی میں ہے کہ وداؤٹ محرم سفر نہ کیا جائے، پروموٹ اسی کلچر کو کرنا چاہیے۔ اچھے خاندانی لوگوں میں ہمیشہ خواتین اپنے محرم مرد کے ساتھ ہی سفر کرتی ہیں۔ باقی گنجائش کی بات ہے جو میں نے کی ہے، ضرورت کے وقت گنجائش ہے۔ اچھا بھائی، غسل میں اور گنجائش بھی میں نے بتایا کہ بالکل جوان ینگ لڑکی اپنی والدہ کے ساتھ جا رہی ہے نا جو ایجڈ ہے، اس صورت میں گنجائش کی بات کی ہے، کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے اور والدہ ظاہر ہے نگران بھی ہوتی ہے۔ مفتی صاحب، اگر گناہ ہو جائے بار بار تو کیا اللہ سے معافی مانگنا کافی ہے یا بار بار ایک ہی انسان سے معافی مانگنی پڑے گی؟ اللہ سے معافی مانگنا کافی ہے، اور جس کے ساتھ رہتے ہیں تھوڑی بہت اونچ نیچ اس کے ساتھ ہوتی ہی رہتی ہے، تو اس میں ہر وقت معافیاں مانگنے سے آدمی وہ زیادہ ٹینشن میں آتا ہے۔ بس آئندہ کے لیے معاملات ٹھیک کر لیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے میاں بیوی ایک دوسرے کو اکثر ستاتے رہتے ہیں اور باقاعدہ نیت کر کے ستاتے ہیں، لیکن اگر معافیاں ہی مانگتے رہیں ساری زندگی تو اسی میں زندگی گزر جائے گی۔ بس اب ستا دیا تو کوئی بات نہیں، اب معافیاں کی ضرورت نہیں ہے بھائی، آئندہ کے لیے ٹھیک ہو جاؤ۔ اور خواتین کو بھی چاہیے، میاں اگر تھوڑی بہت زیادتی ہو گئی ہے اس سے تو اس سے معافیاں نہ منگوائیں، دیکھ لیں آئندہ کے لیے اس کا ایٹیٹیوڈ اگر ٹھیک ہو گیا ہے تو بس صحیح ہے، اگنور کریں۔ اور آدمی کو بھی چاہیے، بیگم سے کوئی غلطی ہو گئی تو اب یہ نہیں کہ معافی مانگو یہ وہ ٹوپی ڈرامے، تو بس آئندہ کے لیے ٹھیک ہو جاؤ، بس صحیح ہے۔ گھر اسی طرح چلتے ہیں، یہ معافیاں ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ معافیاں منگوا کے غلطی مانو مانو مانو، تمہاری غلطی ہے، تمہاری مسٹیک ہے، یہ گھر اس طرح سے نہیں چلتے۔ اگر ماں باپ بہن تمیز سے بات نہیں کرتے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ عمر صاحب نے پوچھا۔ ماں باپ اور بہن سے تو اچھا ہی سلوک کرنا چاہیے میرے بھائی، بہن تو بیچاری رخصت ہونے والی ہوتی ہے، اتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے بہن بھائیوں کا، تو اس نے تو بیچاری نے اپنے گھر چلے جانا ہے، وہاں پتہ نہیں سسرال کیسا ملے اس کو، تو تمیز سے بات نہیں کر رہے آپ مرد بنو، مرد کے بچے بنو، مسکرا کے ٹال دیا کرو، پتلی گلی سے نکل لیا کرو گھر سے باہر۔ تو آج کل تمیز ومیز مارکیٹ میں ویسے ہی شارٹ چل رہی ہے، باقی یہ کہ ان کو چاہیے تمیز سے بات کریں۔ بھائی جو ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے، خاص طور پہ بڑا بھائی، اور اللہ نے مردوں کو، عورت کو حکم دیا ہے کہ مردوں کو رسپیکٹ دے، وہ عزت دے، تو اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ بہن آپ کو عزت دے، نہیں دے رہی تو کوئی بات نہیں یار، بہنیں چلی جائے گی اپنے گھر، آپ محبت سے پیش آؤ، میں تو یہی مشورہ دوں گا آپ کو۔ باقی ماں باپ تمیز سے بات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ہدایت دے۔ ماں باپ کو پر بھی لازم ہے کچھ اولاد کے حقوق، بعض والدین ایسے کر رہے ہوتے ہیں، اتنا ٹارچر کرتے ہیں اولاد کو، اس کو ذہنی مریض بنا دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اولاد کے بارے میں ماں باپ سے بھی سوال ہوگا، لیکن بہرحال وہ جیسے بھی ہوں ان کے احسانات بہرحال زیادہ ہیں، تو آپ نے ان سے اچھا سلوک ہی کرنا ہے۔
مفتی صاحب کیا دعوت اسلامی والوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ وہ سب الیاس قادری صاحب کے مرید ہوتے ہیں؟ دیکھو بات یہ نہیں ہے کہ دعوت اسلامی کے پیچھے نماز جائز ہے یا دیوبندیوں کے پیچھے یا اہل حدیثوں کے پیچھے یا شیعہ کے پیچھے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو شرک کرتا ہو یا رسول اللہ مدد کہتا ہو اور اس کی نیت یہ ہو کہ ہماری یہاں سے نبی پکار سنتے ہیں اور اللہ نے آپ کو اختیارات دیے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اختیارات کی وجہ سے ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں، تو یہ عقیدہ شرکی ہے، چاہے یہ دیوبندی کا ہو، چاہے یہ اہل حدیث کا ہو، چاہے دعوت اسلامی کا ہو، چاہے دعوت غیر اسلامی. تو ایسے کسی بھی شخص کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، یہ اصول اور ضابطہ ہے. اب اس اصول اور ضابطے پہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کس کا عقیدہ شرکی ہے کس کا نہیں ہے. جس کا شرکی ہے اس کے پیچھے نہ پڑیں، اور اگر دعوت اسلامی میں کوئی ایسا شخص ہے جس کا ایسا عقیدہ نہیں ہے تو اس کے پیچھے جائز ہے. مفتی صاحب نماز میں یورین پاس کرنے کے خدشے کا کوئی حل ہے یا وظیفہ بتا دیں؟ وظیفوں سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے، اپنے علاج خود کرنا پڑتا ہے. جن کو وہم ہو جاتا ہے خطرہ نکلنے کا، بس وہ نماز پڑھ لیا کریں، وہم کا علاج خود کرنا پڑتا ہے، اس میں میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. اچھا بھائی اور چلتے ہیں. مفتی صاحب اقصا نام رکھنا کیسا ہے، جائز ہے؟ پڑھائی میں ٹاپ کرنے کا طریقہ، محنت کریں، پڑھیں، اچھے ٹیچر کا انتخاب کریں تو ٹاپ چلیں. پھر کیا کسی زندہ انسان کو کچھ قرآن پڑھ کر ثواب منتقل کر سکتے ہیں؟ جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن میری رائے اس میں یہی ہے، ٹوٹی پھوٹی رائے، کہ جو اسلاف جس طریقے کو فالو کرتے رہے ہیں بس اسی پر قائم رہیں تو زیادہ اچھا ہے. دعا مانگا کریں کچھ پڑھنے کے بعد. اسلاف سے ہمیں ملتا نہیں ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد فلاں کو بخش دیا، یہ پڑھنے کے بعد فلاں کو بخش دیا. حضرات فقہا نے جنرلی ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ جیسے حدیث سے ثابت ہے کہ میت کے لیے اصال ثواب جائز ہے، تو زندہ کے لیے کیوں جائز نہیں ہے؟ جب اپنا ثواب کسی مردے کو پہنچا سکتے ہیں تو زندہ کو پہنچانے پر اللہ کیوں پابندی لگائے گا؟ اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ وہ زندہ کو بھی ثواب پہنچا دے، آپ کا جو ثواب ہے جو آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ تو دلیل کی بات ہے، لیکن جو مزاج کی بات ہے تو جو چیز اسلاف سے ملتی ہے ہمیں اسی کو فوکس کرنا چاہیے. تو اسلاف میں یہ رواج تو تھا کہ عبادت کرنے کے بعد کسی کے لیے دعا مانگی زندہ کے لیے، تو یہ زیادہ میرا خیال ہے زیادہ اقرب الی الکتاب والسنہ ہے یہ طریقہ. تو میرا یہی معمول ہے کہ میں تلاوت کر کے بخشتا نہیں ہوں کہ یا اللہ فلاں کو بخش دے، میں بلکہ کوئی تلاوت یا کوئی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی اللہ توفیق دے تو پھر اس عبادت کے بعد دعا مانگتا ہوں میں کہ اللہ فلاں کے مسائل حل کر دے، فلاں کو دنیا سے چلا گیا تو اس کو ترقیاں دے. یہ میرا معمول یہی ہے جو مجھے صحابہ اور اسلاف کے یہ عمل زیادہ قریب لگا. مفتی صاحب عبد الضحیٰ پر عید الاضحیٰ پر اپنے قربانی کے جانور کا ولاگ نہ ڈالا کریں، ہم انڈیا والوں کو بڑے کیا لکھا ہوا بھائی جان ہوتی ہے، ہمارے ہاں پابندی ہے. یہ کیا لکھا ہوا؟ تو آپ کے یہاں پابندی ہے تو آپ نہ کریں بڑا جانور بھائی. اونٹ پر تو پابندی نہیں ہوگی، انڈیا میں گائے پر پابندی ہے، اونٹ اور بھینس پر تو پابندی نہیں ہے، تو وہ کر لیا کریں. باقی میں جو ولاگ قربانی کے جانوروں کے بناتا ہوں وہ میرا مقصد صرف شو بازی نہیں ہوتی، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں قربانی کو پروموٹ کیا جائے اور ایک مسلمانوں کا تہوار ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جائے. اور میرے اس ولاگ کا اتنا فائدہ ہوا جب میں یو ایس اے کینیڈا وغیرہ گیا ہوں، وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہم پہلے بقرعید ایسے ہی مناتے تھے، شوق سے نہیں مناتے تھے، آپ کے ولاگ دیکھنے کے بعد ہم بھی اب بچوں کو لے کے جاتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، دکھاتے ہیں، بڑا انجوائے کرتے ہیں. تو اس لیے وہ ولاگ ہوتے ہیں ایک مسلمانوں کا تہوار جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. باقی انڈیا میں پابندی ہے تو مت کرو بھائی، گائے کو مت ذبح کرو، کیوں اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر رہے ہو، آزمائشیں میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہو. اور دنیا میں جانور کم ہے کیا؟ بھینس کی قربانی کر سکتے ہو، کٹے کی بھینسے کی کر سکتے ہو، بکرے کی کر سکتے ہو، دمبے کی کر سکتے ہو، کھاؤ دمبا کھاؤ. گائے کا دودھ پیا کرو، میں نے بھی بتایا نا گائے کا دودھ صحت کے لیے اچھا ہے، اور گوشت بھینس کا سنا ہے زیادہ اچھا ہے. قبل حکیم صاحب کہتے ہیں، قبلہ حکیم. ویسے بھی آپ دیکھو بھینس اتنی کالی ہوتی ہے لیکن اس کا گوشت اندر سے وائٹ نکلتا ہے، بشرطے کہ کراچی میں سہراب گوٹ کی بھینس نہ ہو. وہ ساری ریٹائر بھینسوں کو ذبح کر دیتے ہیں، سارے نہیں ہوں گے، کچھ اچھے بھی ہوں گے ان میں. مفتی صاحب اگر والد اپنے نابالغ بچے کو اپنی جائیداد میں سے کوئی زمین ہبہ کرنا چاہے تو کیا والد کو کسی اور کو قبضہ کی منتقل کرانی ہوگی؟ والد کا اپنا قبضہ ہی کافی ہے، والد کا اپنا قبضہ کافی ہے، کیونکہ نابالغ بچہ والد کے قبضے میں ہوتا ہے. تو اس لیے اگر وہ کوئی چیز بچے کو ہبہ کر دے تو بس ہبہ کرنے سے فوراً بچے کی ملکیت میں چلا جاتا ہے. تو لیکن پھر کسی اور کو وہ گفٹ نہیں دے سکتا، کیونکہ نابالغ بچہ جب تک مکمل سمجھدار نہ ہو جائے اس کا مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا. اس میں کسی بھی قسم کا ایسا تصرف یعنی اس کو بیچنا یا کسی کو گفٹ دینا یہ حرام اور ناجائز ہے. مفتی صاحب کیا میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں جو ہو مسلم لیکن نماز نہ پڑھتی ہو، صرف ذکر کرے اور عقیدہ بھی مکمل صحیح نہ ہو؟ میں بہت پریشان ہوں. بے نمازی سے شادی مت کرو، آگے تمہاری بچیاں بھی نماز نہیں پڑھیں گی، یہ ذہن میں رکھنا.
دیندار لڑکی سے شادی کرنی چاہیے اگر چاہتے ہو کہ آپ کی نسل صحیح چلے۔ مفتی صاحب انڈیا میں 4 شادیوں کا رواج کیسے قائم کریں؟ شادیاں کرنا شروع کر دیں، دے دنا دن خود بخود رواج ہو جائے گا۔ پٹیں گے، ذلیل ہوں گے تھوڑے سے، کوئی بات نہیں یار۔ میرا بھی ایک بیان بڑا وائرل ہوا ہے اور بالکل صحیح ہے، وہ عزت جس میں شادی نہ ہو اس سے وہ ذلت بہتر ہے جس کے ذلیل ہونے کے بعد شادی ہو جائے۔ آپ بیوی ذلیل ہو کے بھی ملے نا، خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کواروں سے بہت اچھے ہیں وہ لوگ جو عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہیں کنوارے سڑے ہوئے، استغفر اللہ۔ یعنی کنوارا تو ایسا ہی ہوتا ہے پاگل کہیں کا، کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی اس میں اور کوئی میچورٹی نہیں ہوتی اس میں، کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ شادی شدہ آدمی آپ دیکھو کتنا میچور ہو جاتا ہے بیچارہ، کتنا سمجھدار ہو جاتا ہے۔ تو تبھی امام احمد ابن حنبل کا قول ہے کہ جس نے نکاح کر لیا نا، آدھا ایمان اس نے محفوظ کر لیا۔ تو اس لیے میرے بھائی مفتی صاحب، کیا رشوت دے کر ڈرائیونگ لائسنس بنانا ٹھیک ہے؟ میرے کندھے پہ رکھ کے بندوقیں مت چلایا کرو۔ اگر نارملی آسانی کے ساتھ قانون کو فالو کرتے ہوئے لائسنس بن سکتا ہے بغیر رشوت دیے تو پھر جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی گورنمنٹ آفیسر آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ کا جائز حق بھی آپ کو نہیں دے رہا رشوت لیے بغیر، تو پھر مجبوری میں رشوت دے سکتے ہیں۔ گناہ ایسی صورت میں صرف لینے والے پر ہوگا۔ درود ابراہیم 1,00,000 بار جائز ہے؟ حضرت کے لیے وظیفے کے طور پر پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی درود ابراہیم جتنی بار پڑھیں اتنا اچھا ہے، لیکن ایک معمول بنا لیں۔ 1,00,000 بار ایک ہی مجلس میں پڑھیں گے وہ تو دماغ نہ خشک ہو جائے۔ تو آج کل لوگ ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، صبح و شام معمول بنانا چاہیے بس۔ مفتی صاحب اگر امام کے سامنے 4 رکعت والی نماز میں، ایک منٹ یہ سوال 4 رکعت والی نماز میں 2 نماز چھوٹ جائے تو بعد میں نماز کیسے ادا کی جائے گی؟ میرا نام سہیل خان، انڈیا مہاراشٹر اورنگ آباد سے۔ امام کے ساتھ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت چھوٹ گئی ہے تو امام نے جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور جب لیفٹ سائڈ پہ السلام علیکم کہنے لگا تو آپ کھڑے ہو جائیں، ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کے پھر سورت پڑھیں، رکوع سجدہ کر کے دوسری رکعت میں پھر بسم اللہ کر کے سورہ فاتحہ شروع کریں، پھر بسم اللہ کر کے نئی سورت شروع کریں، پھر رکوع کریں اور آخر میں تحیات درود شریف دعا پڑھ کے سلام کریں۔ میں انڈیا کشمیر سے ہوں حما صاحب، اور آپ سے محبت ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ احبک اللہ الذی احببتنی فیہ۔ یہاں کشمیر میں بھی الحاد کی دعوت پھیل رہی ہے، کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم ان سے ڈیبیٹ کریں؟ نہیں، بالکل جائز نہیں ہے، یہ ایکسپرٹ لوگوں کا کام ہے۔ مفتی یاسر واجدی صاحب جو شکاگو والے ہیں ان سے رابطہ کریں اور ان کی ٹیم سے رابطہ کریں۔ اسی طرح پاکستان میں قیصر راجہ صاحب ہیں، ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، لیکن انڈین اگر زیادہ پاکستانیوں سے رابطہ کریں اس سلسلے میں تو پھر انڈین گورنمنٹ تنگ کرتی ہے۔ تو آپ وہ جو بھی مفتی شمائل صاحب جیتے ہیں نا ماشاءاللہ، ڈیبیٹ بہت زبردست کی ہے، ان سے رابطہ کریں۔ انڈیا میں تو بہت سارے علماء ہیں جو الحاد کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو ملحد تو بیچارے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، پھیکو ہوتا ہے ایک نمبر کا۔ اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی دعا۔ اچھا، ملحد جتنے دلائل خدا کے انکار کے دے رہے ہوتے ہیں نا وہ سارے اصل میں خدا کے وجود کے دلائل ہوتے ہیں، اس لیے ملحدوں سے بحث بہت بہت آسان ہے، کیونکہ وہ خود ہی خدا کے وجود کے دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں اور پاگل اس کو الٹا لے جا رہے ہوتے ہیں ان دلائل کو۔ تو اس لیے اس کے لیے معلومات بھی اچھی چیز ہے، لیکن کھوپڑی بھی صحیح ہو نا تو آدمی ان کو انہی کی باتوں میں جواب دے سکتا ہے۔ بہرحال جو میں نے جن علماء کا نام لیا آپ ان سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ آپ کو گائیڈ کریں۔ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے مفتی صاحب؟ اردو زبان میں کوئی فرق نہیں ہے دین اور مذہب میں، لیکن عربی میں یا فقہ اور اہل علم کی اصطلاح میں دین تو اسلام ہے اور مذہب کہتے ہیں کسی کی بھی رائے کو۔ تبھی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر محدثین لکھ رہے ہوتے ہیں اس بارے میں امام حنیفہ کا مذہب یہ ہے، امام شافعی کا مذہب یہ ہے، تو وہاں مذہب ما ذهب الیہ، یعنی جو ان کی رائے ہے اس کو مذہب کہا جاتا ہے۔ اس لیے اردو اسپیکنگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، ہندی یا اردو اسپیکنگ، کہ یار امام حنیفہ کا یا امام شافعی کا دونوں کا الگ الگ مذہب تھا۔ تو وہاں مذہب کا معنی ما ذهب الیہ، جس طرف ان کی رائے گئی ہے۔ تو ذهب یذهب کا معنی جانا، مذہب وہ چیز جہاں آپ کی رائے گئی ہے، اس وہ جگہ یا وہ چیز، اس لیے مذہب رائے کے معنی میں ہے عربی میں۔ زید نے اپنی بیوی فاطمہ کو 2 طلاق دی، اب مزید لوگوں کو دکھانے کے لیے طلاق دینی ہے، کیا مطلب بھائی؟ نہیں بھائی، اب مزید طلاق دے گا تو تیسری طلاق ہو جائے گی، بس 2 کے بعد رک جائے اور میاں بیوی بنائے۔ طلاق اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہی نکلتے ہیں، اکثر اس کی خیریں نہیں نکلتی۔ کیا حکومت کی پانی کی لائن کا غیر قانونی کنیکشن لینا جائز ہے؟ کھانا حرام ہوگا یا نہیں؟ غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس پانی سے جو کھانا پک رہا ہے وہ حرام نہیں ہوگا بھائی، وہ اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا۔ صدقہ بھی کر دیا جائے تو وہ بھی نافذ ہو جائے گا، البتہ غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہیے، اس سے نقصانات ہوتے ہیں۔ کیا ہندوستان میں محکمہ انکم ٹیکس میں کام کرنا حلال سمجھا جائے گا؟ جائز ہے۔ کیا ہندوستان میں ہو گیا بھائی؟ ہمارے استاذ کہتے ہیں ہم صرف مسلمان ہیں، کوئی حنفی یا شافی وغیرہ نہیں ہے۔ تو حنفی شافی کیا عیسائی یہودی ہوتے ہیں؟ وہ بھی تو مسلمان ہی ہوتے ہیں۔
مفتی صاحب میں نے اقرا یونیورسٹی میں آپ کا ہاتھ چوما تھا، میرے لیے زندگی کا سب سے یادگار لمحہ. ماشاءاللہ بڑی محبت ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مجھے نیک بنا دے. جتنا آپ مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں اللہ مجھے ایسا ہی بنا دے. یہ ہے یعنی کیا نام ہے ان کا، حسن منہاس. حسن منہاس تو الگ الگ کر کے لکھے نا، اردو کا بھی بڑا غرق ہوا ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ میرے سوال کا جواب دینے کا. سوال یہ ہے کہ آپ کا اور مفتی عبدالواحد قریشی کا آپس میں پوڈ کاسٹ کب ہوگا؟ اچھا بھائی مفتی صاحب، توبہ قبول ہو جائے یا علم میں رکھ کر گناہ کرنے تو پھر گناہ قبول ہو جائے گا کیا مطلب؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے سوال کیا پوچھا میرے بھائی؟ گناہ ہو جائے تو توبہ کیا کریں اور آئندہ گناہ سے بچنے کی کوشش کیا کریں بس. اچھا بھائی مفتی صاحب میں ٹیپو سلطان کے شہر میں ہوں. اس وقت ٹیپو سلطان کہاں ہیں؟ وہ کس کے شہر میں، اگر آپ ان کے شہر میں؟ اچھا بھائی احمد میسور متعلم دارالعلوم دیوبند، احبک فی اللہ احبک اللہ الذی احببتنی فیہ. ماشاءاللہ بڑے عظیم لیڈر کے شہر میں آپ. جادو کی حقیقت بتا دیں. جادو کی حقیقت پر میرا مفصل بیان موجود ہے، آپ لکھیں جادو کی حقیقت مفتی طارق مسعود، پورا ایک کلپ آ جائے گا، اس میں پوری ڈیٹیل سے میں نے جادو کے بارے میں ایکسپلین کیا ہے دلائل کے ساتھ. مفتی صاحب میں پردہ کرتی ہوں لیکن میں جب امریکہ جاتی ہوں اپنے بیٹے کے پاس تو وہاں انگریز لوگ بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، تو کیا نقاب نہ پہننا ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں جو چیز عجیب یعنی جو چیز سوسائٹی میں رائج نہیں ہوتی اس کو لوگ ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو چاہیے آپ نقاب نہ اتاریں. جب بہت ساری خواتین ہمت کریں گی نقاب نہیں اتاریں گی تو یہ چیز سوسائٹی میں عام ہو جائے گی، پھر کوئی انگریز عجیب نظروں سے نہیں دیکھے گا. آپ کو پتا ہے امریکہ میں یہ داڑھی پگڑی بھی بڑی عجیب تھی. جب تبلیغ جماعت پہلی دفعہ گئی ہے، میرے والد صاحب جب امریکہ گئے نا تو وہ بتاتے تھے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے تو میڈیا پہ کوریج دی ہے ہمیں، یعنی ہماری جو یہ یعنی میں بات کر رہا ہوں گا 1973-74 کی، جب اس وقت والد صاحب امریکہ گئے تھے، پاکستان نیوی میں تھے، تو کہتے ہیں ہم جب نماز پڑھ رہے تھے نا تو وہاں کے میڈیا نے اس کو کوریج دی تھی کہ بھئی یہ مسلمان آئے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اب تو وہاں نماز کامن ہے. پہلے پگڑی والے کو لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے تھے امریکہ میں. تو اسی طرح آپ لوگ کو تو چاہیے اس نقاب کو پروموٹ کریں تاکہ یہ جو ایک ان کے دل میں ایک تعجب ہے کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ تعجب ختم ہو جائے گا. ان کو پتا ہوگا کہ مسلمان خواتین جو ہیں وہ حجاب لیتی ہیں، اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کی دیکھا دیکھی بہت ساری خواتین حجاب لیں گی اور یہ سارا صدقہ جاریہ بنے گا آپ کے. اچھا بھائی ٹائم بہت ہو گیا ہے، وحدت الوجود کو سمجھائیے ذرا. وحدت الوجود ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے سلفی اور اہل حدیث علماء لیتے ہیں کہ صوفی لوگ اس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ حلول کی ہوئی ہے یا اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی دنیا میں وجود ہی نہیں ہے. یہ مطلب بہرحال نہیں ہے، اور صحیح مطلب کیا ہے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم سے اس عقیدے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. سیدھا سیدھا جو قرآن و سنت میں عقائد بیان کیے گئے ہیں، جو العقیدۃ الطحاویہ میں لکھے ہوئے ہیں، پوری دنیا کا پوری ساری دنیا کے علماء کا اس پر اجماع ہے العقیدۃ الطحاویہ پر، تو وہ عقائد پڑھیں اور اسی کو آگے پروموٹ کریں، اور زیادہ ٹیکنیکل چیزوں میں پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، اور ایسی ٹیکنیکل چیزوں میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے. جب ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے تو جو عقائد قرآن و سنت میں ہیں، صحیح حدیث میں اور قرآن میں، اور ان عقائد کو میں نے بتایا العقیدۃ الطحاویہ میں بہت اچھی طرح سے امام طحاوی نے جمع کر دیا ہے. کمال کی بات ہے کہ وہ امام طحاوی حنفی تھے لیکن ان کی کتاب کو اہل حدیث لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور سعودی عرب میں سلفی لوگ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں. تو اس لیے یہ عوامی باتیں نہیں ہیں، عوام کی مینٹیلٹی سے اوپر کی چیزیں ہیں، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی پیچیدگیوں سے منع کیا. عقیدے کا باب اسلام میں بہت صاف ستھرا ہے، بالکل نیٹ کلین ہے، اسی کو فوکس کریں، اسی کو فالو کریں، بس اس سے آگے جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اچھا بھائی میرے بہت سے سوالات ہیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو پوچھ لیتے سوال. اتنی دیر سے میں کس سلسلے میں بیٹھا ہوا ہوں؟ سوالوں کے جواب دینے کے لیے تو بیٹھا ہوا ہوں. مفتی صاحب یقینی مومنین 18 کیا لکھا ہے آیت کا کان میں پڑھنا کیسا ہے؟ کیا مطلب کان میں پڑھنا؟ سوال سمجھ میں نہیں آیا. ایک سوال بس آخری لے لیتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب، میں منہاج سلف کو فالو کرتا ہوں، میرے گھر کے پاس والی حنفی مسجد والے مجھے وہاں نماز پڑھنے کے دوران تنگ کرتے ہیں، میں انہیں کیسے سمجھاؤں؟ کیا مطلب سلف کو فالو کرتے ہیں؟ حنفی لوگ بھی سلفی کو فالو کرتے ہیں بھائی. تو ہاں کوئی بدعتی حنفی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، باقی جو گھر کے قریب مسجد ہونا اس میں نماز پڑھنا چاہیے، پڑھنی چاہیے.
صرف مسلکی اختلاف کی وجہ سے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر دور کی مسجد میں جانا یہ برا عمل ہے. تو آپ کے قریب میں جو مسجد ہے چاہے کسی بھی مسلک کی ہو، بشرطے کہ امام توحید پرست ہو، مشرک نہ ہو امام، تو اپنے قریب کی مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے. کیش دے کر آن لائن سے اپنا یا آن لائن دے کر کیش لینے پر جو ایکسٹرا چارجز لیے جاتے ہیں کیا وہ خالی عن العوض میں آئے گا؟ آن لائن پیسے لینا، دیکھو جو آن لائن پیسے ملتے ہیں نا وہ سروس چارجز ہوتے ہیں، جس میں کمپنی عام طور پر سروس کے پیسے کاٹتی ہے کہ ہم آپ کی رقم کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، ٹرانسفر کرنے کے پیسے لے رہے ہیں. صرف اس حد تک اگر معاملہ ہے تو پھر جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے تو دوبارہ پوچھیں. انٹرسٹ کے پیسوں سے، سوال ہی اوپر چلا گیا، میں نے گچی پکڑی ہوئی تھی لیکن سوال اوپر. حضرت میں ثناء الرحمن المظاہری، انا احبک فی اللہ احبک اللہ الذی احببتنی فیہ. یار یہ جو مفتی صاحب بہت بہت پیار کشمیر سے، وعلیکم پیار جدہ سے. گھر میں ماں باپ بھائی بہن نماز نہیں پڑھتے، کیا کروں؟ محبت سے سمجھائیں. اچھا میرا جمعے کا بیان ہوگا الفلاحیہ مسجد میں جدہ میں ہوں، لیکن انشاءاللہ جمعے سے پہلے پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میں جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے میں ملک سے باہر ہوں تو پھر جمعے میں شارٹ ہو جاتے ہیں. مفتی صاحب دیکھنے سے بھی کیا حرمت مصاہرہ ثابت ہو جاتی ہے؟ نہیں. اچھا بھائی، کیا صلاۃ التسبیح کی نماز میں انگلیوں میں ڈیجیٹل تسبیح پہن کر گنتی کرنا جائز ہے؟ دیکھیں صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے، پہلی بات یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، لیکن چونکہ کثرت سے روایات موجود ہیں اور محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف روایات جب کثرت سے ہوتی ہیں تو درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں، تو اس لیے اکثر علماء اس کے جائز ہونے کے، اس کے افضل ہونے کے قائل ہیں صلاۃ التسبیح. لیکن دیکھیں ہم چونکہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو فقہ حنفی میں ایک اصول ہے کہ کوئی بھی ایسی حدیث جو متواتر حدیث کے خلاف ہوگی تو پھر فقہ حنفی میں اس حدیث کو نہیں لیا جاتا. تو اب یہ جو صلاۃ التسبیح سے ثابت ہونے والی نماز ہے یہ متواتر حدیثوں کے خلاف ہے، یعنی متواتر حدیث سے جو نماز ثابت ہے نا اس کے خلاف ہے. مثال کے طور پر آپ اس میں ایسے وقت پہ تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں جس سے عام نمازوں میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ قرات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں تاخیر نہیں کی ہے. جو متواتر صحیح حدیث سے نماز ثابت ہے اس میں یہ ہے کہ قرات کے فوراً بعد رکوع ہے، جبکہ یہاں آپ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بعض محقق علماء اس کے بھی قائل ہوئے ہیں کہ اس سے جو نماز کی کیفیت ثابت ہو رہی ہے وہ متواتر روایتوں کے خلاف ہے. تو اس لیے خاص طور پہ فقہ حنفی کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مضبوط چیز تواتر سے ثابت ہوگی تو اس کے خلاف پھر خبر واحد چاہے وہ صحیح حدیث ہی کیوں نہ ہو اس کو وہ حجت نہیں مانتے، کیونکہ متواتر کو ہم سپیریئر سمجھتے ہیں نا، جو قطعیت سے جو چیز ثابت ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا صلاۃ التسبیح کے بارے میں ایک بڑا زبردست قول ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو علامہ ابن تیمیہ نے اس کو 2 لفظوں میں ایکسپلین کیا ہے، لم یثبت مثلہ بمثلہ، یعنی اس جیسی نماز اس جیسی دلیل سے ثابت نہیں ہو سکتی. یہ ان کی رائے تھی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے کچھ تفردات بھی ہیں جو پوری امت سے ہٹ کر ہیں، لیکن بہرحال صلاۃ التسبیح میں تو دیگر علماء بھی کچھ ان کے ساتھ ہیں، تو اس لیے مسئلہ اختلافی ہے. تو میرا مقصد صلاۃ التسبیح کی نفی کرنا نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی عالم صلاۃ التسبیح کو نہ مانتا ہو تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا ظرف میں جگہ رکھیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب صلاۃ التسبیح کے قائل نہیں تھے، اور میرا رجحان بھی ان دلائل کی روشنی میں اسی طرف ہے کہ میں جتنا ٹائم صلاۃ التسبیح میں لگے اتنا ٹائم عام نوافل میں زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ لگا دیا جائے، تاکہ جو ہے وہ جو تواتر سے جو نماز ثابت ہے نا، جو نبی سے ثابت ہے تواتر کے ساتھ، اس میں مضبوط گرفت ہونی. تو اس لیے بہرحال جمہور اس کے قائل ہیں، لہذا اس کو بدعت کہنا جائز نہیں. اور علامہ ناصر الالبانی رحمہ اللہ جو سلفی عالم تھے انہوں نے اس کے جواز کا قول اس لیے کیا ہے عبداللہ ابن مبارک کی تقلید میں. تو ان کی تحریر میں نے خود پڑھی ہے، تو وہ ابن عبداللہ بن مبارک کی تقلید کی ہے انہوں نے اس مسئلے میں. تو بہرحال کوئی کسی بڑے مجتہد کی تقلید میں جائز کہہ رہا ہے، کوئی محدثین کے اصول کو دیکھ رہا ہے کہ ضعیف حدیثیں کثرت سے ہوں تو ان میں جو ہے وہ حسن بن جاتی ہیں، یقیناً بن جاتی ہیں لیکن متواتر کے خلاف نہ ہو. تو اس لیے میری رائے صلاۃ التسبیح میں یہی ہے کہ میں عام جو نبی سے جو تواتر کے ساتھ جو نماز ثابت ہے اس کو زیادہ فوکس کرتا ہوں. لیکن اگر کوئی صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہو تو اس کو بدعتی نہیں کہتا، کیونکہ باہر بہت سے علماء بڑے بڑے علماء اس کے قائل ہیں جواز کے، تو جتنا بڑا اختلاف ہو تو اس کو بدعت کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. اس لیے اب چونکہ میں اس کو نہیں پڑھتا تو اس لیے مجھے پتہ بھی نہیں کہ کیسے پڑھی جاتی ہے. تو جو علماء اس کے جواز کے قائل ہیں پھر انہی سے رائے لے لی جائے کیسے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. میرے اپنے اساتذہ مشائخ میں بہت سارے اساتذہ ہیں جو پڑھتے بھی ہیں اور اس کے جواز کے قائل بھی ہیں. تو اس لیے ایک
صرف میرا مقصد یہ تھا کہ یہ اتفاقی نماز نہیں جائز ہے بہرحال بھائی، یعنی ایسا نہ ہو کہ میرے اس کلپ کے بعد کوئی نیا پھڈا شروع ہو جائے سوسائٹی میں، صلاۃ و تسبیح کو لے کے مناظرے شروع ہو جائیں، تو بہت سے علماء جائز سمجھتے ہیں، عوام کے لیے اتنا کافی ہے۔ مفتی صاحب ہمیں پتہ نہیں یہ پیسے انٹرسٹ کے ہیں یا نہیں، تو کیا ان پیسوں سے قرضہ واپس کیا جا سکتا ہے؟ جب پتہ ہی نہیں ہے کیا مطلب؟ عام تو اصل تو یہی ہے کہ پیسہ حلال ہوتا ہے، جب تک حرام ہونے کی دلیل نہیں ہوگی تو حلال ہی سمجھا جائے گا۔ 3 طلاق پر ریفرنس کے ساتھ ویڈیو بنائے، میں نے بنائی بھی ہے، مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ جائیں یا MTM اسپیچز پہ بھی جا سکتے ہیں، اور جو میرے تفسیر کے لیکچرز اپلوڈ ہوئے ہیں ان میں لیکچر نمبر 100 سورہ بقرہ کے میں جو طلاق کی آیتیں ہیں اس میں میں نے پوری ڈیٹیل سے ایک ایک ریفرنس کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کروائی بھی ہے، دیکھ لیں جا کے وہ 3 طلاق کے مسئلے پر، لیکچر نمبر 100 سے وہ شروع ہو رہے ہیں۔ رمضان کے دوران جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، جو علانیہ کبیرہ گناہ کر رہا ہو اس کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا اظہار بھی کریں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کافی ہو گیا میرا خیال ہے، چلیں اب پورا 4 منٹ رہ گئے ہیں گھنٹہ ہونے میں، پورا گھنٹہ ہی کر لیتے ہیں جی۔ مفتی صاحب ہو گیا بھائی، یہ سوال بھی ہو گیا ہے۔ اچھا بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جان مچ کر گناہ کرے تو توبہ قبول ہو جائے گی؟ جان بوجھ کر، جان مچ لکھا ہوا ہے، توبہ بہرحال قبول ہوتی ہے، لیکن توبہ کی نیت سے گناہ کرنا کہ میں گناہ کر رہا ہوں تاکہ بعد میں پھر توبہ کر لوں گا، یہ ایسے بے وقوفی ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو زخمی کرے یہ سوچ کر کے بعد میں علاج کرا لوں، تو یہ حماقت ہے۔ بلیک میجک کے ریلیٹڈ بک پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھیں، کھوپڑی خراب ہو جائے گی اس سے۔ آسٹریلیا سے ہوں مفتی صاحب، پلیز آپ سے ملاقات کا پروسیس بتا دیں، کوئی لمبا چوڑا پروسیس نہیں، عثمان بھائی سے رابطہ کریں۔ اچھا بھائی ان کا نمبر انٹرنیٹ پہ ڈلا ہوا ہے۔ اچھا میرے نام پہ نا کچھ بے وقوف احمق لوگ پیسے بھی لے رہے ہیں ملاقاتوں کے، میرے کوئی پیسے ویسے نہیں ہیں، کچھ لوگ میرے اسسٹنٹ بن کے چندہ بھی لے رہے ہیں اور ملاقاتوں کے پیسے بھی لے رہے ہیں، ایسے فراڈیوں سے ہوشیار رہیں۔ حکومت پائپ لائن سے پانی دینے کے پیسے لے رہی ہے، پیسے نہ دیں تو پانی حرام ہوگا؟ پانی حرام نہیں ہوتا بھائی، لائن کا پانی چاہے چوری کا بھی ہو کیوں نہ ہو، لیکن چوری کرنا گناہ ہے۔ تو وہ جو پانی کے پیسے گورنمنٹ لے رہی ہوتی ہے وہ پانی کے نہیں ہوتے، وہ سروس دینے کے پیسے ہوتے ہیں، کیونکہ لائنوں کی ریپیئرنگ گورنمنٹ کو کرنا ہوتی ہے، تو یہ ناجائز ہے، برا ہے، آپ پیسے دیے بغیر پانی استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس سے پانی حرام نہیں ہو جاتا۔ اچھا بھائی سر میرے لیے دعا کرو، مینٹل ہیلتھ ایشو ہے، دل سے دعا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ حرمت مصاہرہ ثابت ہونے سے کون سی بیوی حرام ہوگی؟ اگر کسی کی 3-4 بیوی ہو، بھائی جس بیوی کے ریلیٹو کے ساتھ یہ ہوا ہے وہی والی بیوی حرام ہوگی، لیکن حرمت مصاہرہ میں خود فیصلہ نہ کیا کریں، کسی دارالافتاء سے رابطہ کریں اور احتیاط کیا کریں، یہ مقدس رشتے ہوتے ہیں۔ 3-4 بیویاں اس کے بعد بھی حرمت مصاہرہ کے مسائل پیش آ رہے ہیں، اللہ کی پناہ ہے بھائی۔ کیا فجر کی نماز کے دوران سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ عام طور پر ہمارے ہاں جہاں جماعت ہو رہی ہوتی ہے اسی ہال میں کھڑے ہو کے لوگ سنتیں پڑھ لیتے ہیں، یہ جائز نہیں، اور جماعت ملنے کا یقین ہو تو پھر دور کھڑے ہو کر کہیں سنتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر جماعت فوت ہو جانے کا خوف ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی بھی نماز نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود کے عمل کی وجہ سے فجر کی نماز کو، سنتوں کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا ہے، لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ دور کھڑے ہو کر پڑھیں، نمبر 2 جماعت ملنے کا یقین ہو۔ اچھا بھائی حج میں آپ کا بیان ہوگا اس سال، آپ آئیں گے؟ اللہ کرے اللہ مجھے آنے کی توفیق دے، میرے لیے آنا آسان کر دے، اگر آیا تو انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ مفتی صاحب سری نمازوں میں قرات کرنا کیسا ہے؟ امام محمد کہتے ہیں کہ سری نمازوں میں قرات کرنی چاہیے۔ من کان لہ امام والی حدیث ضعیف ہے، ضعیف نہیں ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، ڈیٹیل دیکھو، علامہ البانی تو سلفی عالم تھے نا، وہ تو اپنے فقہ میں اپنے مسلک میں بہت متشدد تھے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، تو اور ہمارے نزدیک تو مجتہد کا کسی حدیث سے استدلال کر لینا ہی اس کی علامت ہے کہ اس مجتہد کی نظر میں وہ حدیث صحیح ہے، تو اس لیے اس میں فتویٰ امام محمد کی رائے پر نہیں ہے، فتویٰ اسی پر ہے کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، تو یہ سری اور جہری دونوں نمازوں میں۔ مفتی صاحب ویلکم ٹو انڈیا، بھائی صاحب ویزا دلا دو تو انڈیا آؤں گا نا، ابھی سے ویلکم کرنا شروع کر دیا، اتنا زیادہ دل چاہتا ہے انڈیا آنے کا بتا نہیں سکتا میں۔ انڈیا ہمارا ظاہر ہے آبائی وطن ہے، تو بڑی وہاں اپنے جو دل چاہتا ہے دادا کی قبر کی زیارت ہو، ہمارا مدرسہ جو سنسار پور میں ہمارے دادا جہاں بیٹھ کے 60 سال 60 ایئرز انہوں نے پڑھایا ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے، میرے دادا نے انڈیا میں بچوں کو قرآن حفظ کروایا، وہ جگہ دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ میرے والد اور میرے نانا نے بھی میرے دادا سے ہی قرآن حفظ کیا اسی مدرسے میں، اور مولانا مکرم صاحب
جو بہت بڑے عالم تھے ہندوستان کے، چند سال پہلے فوت ہوئے ہیں، غالباً حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے،